نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ یوسف جو ہے 43 نمبر آیت ہے نا اس کو دیکھیں گے۔ یہ آخری خواب ہے جو سورۃ یوسف میں ہے۔ اس کے بعد ہم جو خواب ہیں ان کی جو تعبیر کی طرف جو ہے نا ہم ایسا چلیں گے۔ یہ شروع تھا واو سے۔ واو یہ کیونکہ وہ بادشاہ جو آدمی تھا جو رہا ہوا تھا ادھر، وہ جس نے شراب پلانی تھی، وہ سارے چلے گئے۔ وہ ایک بادشاہ کو شراب پلانا شروع ہو گیا، دوسرا جو بھی ان کو استاد تھی، تو اس میں تھوڑا وقفہ ہے، انٹرول ہے۔ یہ واو اس کو عطف بھی کہتے ہیں، ملاتا ہے، لیکن اس کو استنافیہ بھی کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں پاز، انٹرول، ٹھیک ہے نا۔ تو واو استنافیہ، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک وقفے کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا۔ وقال اور کہا، اس کا مادہ کیا ہے؟ قاف واو لام ہے۔ قوالا یقولو، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ درمیان والا یہ بیمار ہے، علیل ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ الفعل ہے، المعتل ہے، بیمار ہے، لیکن کیونکہ درمیان والا بیمار لفظ ہے، یہ والا واو، یہ والا، تو اس کو کہیں گے الاجوف۔ اجوف مطلب درمیان والا بیمار ہے۔ اگر آخری بیمار ہوگا جیسے یہ را یا، اس کا آخری جو ہے نا یہ یا بیمار ہے، اس کو کہیں گے ہے تو معتل ہے، بیمار ہے، الفعل المعتل، لیکن الناقص ہے، جس کا آخری جو حرف ہے نا وہ واو اور یا ہو تو اس کو ناقص کہتے ہیں، جس کا درمیان والا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں اجوف، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ شروع میں جو واو آتا ہے وہ بہت کم ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ یہ تھا قاوالا یقولو، کون سا باب ہے جی؟ ناصر جنسور، ویری گڈ۔ آخر میں یہ ثلاثی ہے لیکن دو پیش آگے، ناصر ینصر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو قاوالا یقولو تھا، تو کالا یقولو کیسے ہو گیا؟ واو وزن نہیں اٹھا سکتی، یہ گر گئی، جب گری تو پہلے زبر تھا تو الف میں کنورٹ ہوگا۔ کالا یقولو، یقولو کیسے ہوا ہے؟ یقولو تھا نا، واو جو ہے نا وہ بیمار ہے، وزن نہیں اٹھا سکتا، تو قاف اس سے پہلے صحت مند ہے، انہوں نے یہ وزن انٹرچینج کر لیا۔ جب انٹرچینج کر لیا تو واو کا پیش ادھر آ گیا، تو واو خالی رہ گئی تو یقولو ہو گیا، کالا یقولو، ٹھیک ہے نا۔ کالا اس نے کہا، یقولو وہ کہے گا۔ جب یہ کالا ہوتا ہے، یہ میں نے کہا جب فعل ماضی ہے، جب پہلا جو سیگا ہوتا ہے، یہ پہلا سیگا ہے، قالا قالا قالو، یہ دوسرا سیگا، دو نے کہا، قالو ان سب نے کہا، ٹھیک ہے نا۔ قالت فیمیل نے کہا، ٹھیک ہے نا۔ جو پہلا سیگا ہوتا ہے نا، اس کا میں نے کہا فائل ہم نے آگے تلاش کرنے، ویسے اس کا مطلب یہ اس نے کہا، فائل کیا ہے؟ وہ، ہی سیڈ، لیکن آگے اگر ہم ایسا کوئی اسم مل جاتا ہے جس کے آخر میں پیش آتی ہے تو وہ فائل بن جائے گا۔ یعنی ہمارا جواز ہے، جواز ہے کہ آپ اس میں اس کو کہہ دیں کہ اس نے کہا، یا آگے جو آئے گا فائل اس کو کہہ دیں۔ ابھی دیکھتے ہیں قال المالا کو، یہ دیکھیں آگے اسم آ گیا، اسم کیا نشانی ہوتی ہے؟ یہ الف لام ہے، اس کے آخر میں کیا ہے؟ پیش ہے، اس کا مطلب یہ فائل ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، پہلے تھا اس نے کہا، لیکن آگے فائل آ گیا، پہلے اور چوتھے میں فائل آگے آتا ہے۔ بادشاہ نے کہا انی کیسے بنا ہے؟ انی ہوتا ہے انا، بے شک، انا انا، یہ دونوں کا جمع ہے۔ جب انا انا سے ملتا ہے تو انی بن جاتا ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہ انا نصب میں لے جاتا ہے، انی یعنی اس کو ہم کہیں گے، ویسے تو انا ارا کہہ سکتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں یہ مبتدا ہوگا، یہ خبر ہوگی، ٹھیک ہے۔ انی اگر ہم کہیں گے انی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اسم و انا، خبر و انا، ہم سمپل چلیں گے فار دا سیک آف ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا مبتدا، سمپل ورڈز میں یہ مبتدا ہے، کیا ہے؟ مبتدا، جس سے سبجیکٹ، جس سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کی خبر کیا ہے؟ اچھا، قال الملک کو جب بادشاہ نے جو بھی کہا ہے اس کو کیا آگے کہتا ہے؟ مقولہ، یہ مقولہ ہے، بادشاہ نے کیا کہا، ٹھیک ہے نا۔ قال الملک کو آگے یہاں سے لے کے اینڈ تک کیا ہے؟ وہ مقولہ ہے، جو بادشاہ کی سٹیٹمنٹ ہے۔ ہم جلدی جلدی ترجمہ بھی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔
قال مالک کو اس نے کہا بے شک میں دیکھتا ہوں سب بقرات 7 گائے کوز سمان جو کہ بہت موٹی ہیں یا کل ہونا ان کو کھا رہی ہیں. ان کو کون کھا رہا ہے؟ سب ان اجاف جو پتلی جو ہے نا جو گائے ہے نا وہ کھا رہی ہیں. ٹھیک ہے وہ سب اور اس نے کیا دیکھا؟ ایک تو اس نے یہ دیکھا کہ 7 جو ہے نا پتلی گائے موٹی کو کھا رہی ہے، ایک یہ دیکھا. دوسرا کیا دیکھا؟ وہ سب کیونکہ یہ جب بھی یہ اوپر زبر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے. تو یہ زبر آ گئی. اور اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ سبز وہ جو 7 ہے وہ بالیاں ہیں جو کہ خضر جو کہ سبز ہیں. وہ اوکھرا اور دوسری جو ہے نا یعنی سنبلاز، یہاں سنبلاز سے کہ محذوف ہے. جیسے یہاں جو ہے نا دیکھیں نا انی ارا سب بقرات سمان، وہ اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں 7 موٹی گائیں جو کہ وہ کیا کرتی ہیں؟ جن کو کھاتی ہے. کون کھاتی ہے؟ سب ان آگے بقرات یہاں محذوف ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے ادھر ہے وہ سب سنبلات اور جو ہے نا 7 جو ہے نا وہ سبز بالیاں ہیں. وہ اخرا یا بھی 7 اور دوسری جو ہے نا وہ خشک ہیں. یا ایھا الملأ اے میرے وزیرو، اے میرے وزیرو. ٹھیک ہے نا. افتونی مجھے بتاؤ، ایکسپلین ٹو می. نی کا مطلب یہ ہے کہ مفعول ہے. مجھے بتاؤ فی رو یا میرے جو ہے نا خواب کے متعلق بتاؤ. فی رو یا میرے خواب کے متعلق بتاؤ. ان کن تم اگر تم ہو للرؤیا خواب کی تعبیر بتانے والے ہو تو تم مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. یہ بیسیکلی جملہ شرطیہ ہے. اس کو اگر ہم پہلے لے ہیں، پہلے اگر ادھر لے ہیں، ادھر اگر تم خوابوں کی تعبیر بتانے والے ہو افتونی مجھے ایکسپلین کرو میرا جو ہے نا وہ خواب. ٹھیک ہے نا. اب ہم گرامیٹیکل انالیسس کی طرف چلتے ہیں. انی رانی یہ میں نے کہا کہ یہ مبتدا ہے. اس کی خبر کیا ہے؟ یہ خبر ہے. اس نے کہا بے شک میں، کیونکہ جب بھی خواب کی بات ہوگی اس میں انا ضرور آئے گا، کیونکہ وہ بندہ اکیلا دیکھ رہا ہے نا. اب دوسرے بندے کو بتانا ہے تو آپ نے اس کو قسم کھانی ہے، آپ کو تقید استعمال کرنی ہے کہ میں نے واقعی دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. کہ انی ارا میں دیکھتا ہوں سب بقرات. سب ہوتا ہے 7، بقرات یہ فیمیل ہے. یہ جو ہوتا ہے نا 3 سے لے کے 10 تک اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ اور یہ جو ہے نا اس میں اپوزٹ سیکس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ میل ہوگا تو یہ فیمیل ہوگی. پھر یہ بعد میں چلیں گے اس کو. ٹھیک ہے نا. سب دیکھ انی ارا میں کیا دیکھتا ہوں. سب یہ زبر کیوں لگی ہوئی ہے؟ زبر کیوں لگی ہے؟ یہ مفعول ہے. میں دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ سب کیا میں 7 جو ہے نا بقرات یعنی گاؤں یہ جو کوز کی تعداد 7. میں دیکھتا ہوں کوز کی تعداد 7. یہ دیکھیں یہ 2 زیر ہیں. یہ 2 زیر ہیں تو یہ کیا ہے؟ 2 زیر ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ صفت ہے. یہ صفت ہے. یہ کوز ہے نا اس کی صفت ہے. جب ایک جیسے لفظ آ جائے، شروع میں اللہ آ جائے، ادھر اللہ آ جائے یا 2 زیر آ جائیں، جو بھی ایک جیسے اس کی شکل ہو آخر میں، تو وہ صفت ہوتی ہے. کیا ہے؟ صفت ہے. مطلب کوز کی 7 تعداد جو کہ موٹی ہیں، پلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. یا کلو ہونا ان کو کھا رہی ہیں. یا کلو یہ کیا تھا؟ یہ میں نے کہا رعا، اس کا مادہ کیا ہوتا ہے؟ را یا اس کا مادہ ہوتا ہے دیکھنا. ٹھیک ہے نا. تو رعا یرا، رعا اس نے دیکھا، یرا اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھے گا. ترا، نرا، ارا، یہ ارا آ گیا. ارا میں دیکھتا ہوں 7 جناب موٹی گائے جناب یا ان کو کھا رہی ہیں. 7 موٹی گائے کو کون کھا رہا ہے؟ یا کلو ہن، ان کو کھا رہا ہے. کن کو؟ یا کلو. یہ کیا چیز ہے؟ لفظ آکالا. آکالا، آکالا یہ مادہ ہے، الف قاف لام. آکالا اس نے کھایا، یا کلو وہ کھائے گا. ٹھیک ہے. یا کلو وہ کھاتی ہیں، ان کو کھاتی ہیں. یا کلو ہننا، ہننا کیا؟ کن کو؟ موٹی گائے. ہننا
یہ قرآن پاک کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں کیا ہے یہ ہننا جو ہے نا، ہننا کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ ہننا اشارہ کر رہا ہے اس کی طرف. یہ حالانکہ یہ دیکھیں یہ زبر لگی مفعول ہے. یہ بڑا ہی خوبصورت اسلوب ہے قرآن پاک کا. فرض کرو میں بتا دوں، ہاں جی، جیسے میں کہتا ہوں کہ سورہ رحمان میں ہے والسماء، اس سے پہلے نہ تو یہاں نہ تو کوئی فعل ہے، یہ دیکھیں یہ زبر ہے، والسماء، ٹھیک ہے نا، اس سے نہ تو پہلے ان لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ زبر لگی ہے. رفعہا، ہم نے اس کو بلند کیا. اب اشارہ کس طرف ہے؟ آسمان کی طرف ہے نا. یہ دیکھ رہے ہا کیا چیز ہے؟ فیمیل کے لیے اشارہ ہوتا ہے، تو آسمان کو ہوتا ہے، فیمیل ہوتا ہے. تو اشارہ جو ہے نا، یہ جو اسم پہلے ہو اس کا مفعول نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مفعول تو یہ ہے، اس نے بلند کیا، فعل فاعل اور یہ مفعول ہے. تو اس جو ہے نا اسلوب کو کہتے ہیں الاشتغال کہتے ہیں. یہ بڑا خوبصورت اسلوب ہے قرآن پاک کا. ایسے ہی آپ دیکھیں یاکلہن، وہ کھاتی ہیں، ان کو کھاتی ہیں، ان کو، یعنی ان کا یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ زبر ہے. یہ ڈبل اسلوب ہے. ایک تو یہ ہے کہ بے شک میں دیکھتا ہوں سبا، یہ اس کا مفعول، یہ مفعول ہے، یہ مفعول ہے. میں نے دیکھا، میں دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں، جس کا جواب کیا میں ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے. میں نے کھایا، کیا کھایا میں نے؟ سیب کھایا، تو وہ کیا مفعول ہے. میں دیکھتا ہوں سب، میں نے ساتھ دیکھی. آگے کیا ڈسکس کریں گے، یہ تمیز ہوتا ہے کہ اس کو ڈسٹنکشن کرنے کے لیے کہ ہم کیا دیکھنا ہے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اگر میں سمپل کہ میں دیکھتا ہوں ساتھ، تو آگے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے کیا چیز دیکھتے ہیں. تو یہ بقرات ان کی، ٹھیک ہے نا، تو یہ میں 7 بقرات، 7 یعنی گائے کی 7 تعداد دیکھتا ہوں جو کہ موٹی ہیں. ان کی صفت کیا ہے؟ موٹی ہیں، ایک جیسے دونوں کے آخر میں کیا ہے؟ 2 زیریں ہیں، تنوین ہے. یا کہ لوگ ان کو کھا رہی ہیں، یعنی ان کو کھا رہی ہیں. ہننا کس کی طرف اشارہ ہے؟ ان کی طرف، ان کو کھا رہی ہیں. تو یہ وہی ہے اسلوب کہ رفعہا، اس کو بلند کیا. کس چیز کو بلند کیا؟ اس کا مینشن پہلے آیا ہوا ہے. یہ قرآن پاک کا بہت اچھا اسلوب ہے. والارض وضعہا والارض مددناہا. یہ قرآن پاک یعنی تقریباً اگر 6000 آیتیں ہیں نا، تو تقریباً 700-800 آیتیں ایسی اسلوب پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے ذکر کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ آگے جو ہے نا ان کا جو ہے نا ذکر کرتا ہے ضمیر کی شکل میں. یہ ضمیر ہے. رفعہا، اس نے بلند، اس نے اس کو بلند کیا. کس کو؟ تو پہلے سے آ گیا. اس کا مفعول مقدم نہیں کہہ سکتے کہ مفعول پہلے آ گیا، نہیں، مفعول تو آ گیا ہوا، یہ مفعول آ گیا. ہاں، یہ ضمیر کی شکل میں مفعول ہے، لیکن اس کا اشارہ ادھر ہے. سملرلی آپ دیکھیں کہ یہ ان کو کھا رہی ہیں. ہننا کیا ہے؟ ان کو. یہ دیکھیں زبر لگا ہوا ہے، یہ زبر لگا ہوا ہے، جیسے آسمان کے اوپر زبر لگا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ الاشتغال ہے. یہ اسلوب ہے قرآن پاک، اس سے بہت زیادہ اس میں مینشن ہے. اسے یعنی کہتے ہیں فصاحت اور بلاغت ہے. اچھا، یاکلو ہن، ان کو کھا رہی. یہ کیا ہے؟ اکلا یاکلو، یہ یاکلو جی. یاکلو کیا ہے؟ یاکلو، یاکلان، یاکلونا، تاکلو، تاکلان، تاکلنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ پہلا سیگا نا یاکلو. تو یاکلو جب آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلا سیگا آ جائے، یہ ریڈ میں لکھا ہوا، یہ پہلے میں لکھا، آگے کیا ہوگا؟ اس کا فائل آگے مل سکتا ہے. ویسے اس کا مطلب وہ کھاتی ہے، وہ کھائے گی، وہ کھاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، کھاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ فائل ملتے ہیں ہمیں کہ نہیں. دیکھیں اگر ظاہری طور پر ہم کہیں گے یہ فعل ہے کیونکہ پہلا ہے، تبھی ہم فائل نہیں لکھیں گے، ہو سکتا آگے مل جائے. ٹھیک ہے. ہننا کیا چیز ہے؟ مفعول. وہ کھاتی ہیں ہننا، ان کو. فیمیل ہے نا، 2 سے زیادہ ہے نا. ٹھیک ہے. سب ان کے دیکھیں، یہ دیکھ 2 پیش آ گئی. ہمیں کیا ہے؟ مفعول مل گیا نا، ہمیں ساری فائل مل گیا. یہ فائل مل گیا، یہ فائل مل گیا. ٹھیک ہے نا. اسم کے بعد اگر ہمیں آگے جا کے فائل مل جائے، یہ فائل ہمیں مل گیا. یہ دیکھیں 2 پیش آ گئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا ہننا کیا چیز ہے؟ یہ مفعول ہے، لیکن یہ تھوڑا سا پہلے آ گیا، فائل سے پہلے آ گیا. فائل تو یہ تھا، مفعول یہ آ گئی. پہلے اسے کہتے ہیں
مفعول مقدم یعنی پہلے آ گیا. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فاعل مؤخر آگے چلا گیا, وہ فاعل ہم آگے چلا گیا. حالانکہ نارملی یہ کہ یہاں دیکھیں قال الملک بادشاہ نے کہا, تو یہاں تو بھی ٹھیک ہے نا, مفعول تو آگے ہے. بادشاہ نے جو کہا وہ مفعول ہے نا, جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ مفعول ہے. بادشاہ نے what he said, تو یہ سارا مفعول ہے. یہ جو ہے نا مقول القول, یہ بیسیکلی مفعول ہے. بادشاہ نے کہا میں بے شک میں دیکھتا ہوں سب بقرات ہیں, جو میں موٹی تازی 7 گائیں. یہ مفعول ہے, یہ مفعول ہے سارا, یہاں سے لے کے یہاں تک مفعول ہے. ٹھیک ہے نا. وہ آگے ایکسپلینیشن ہے کہ وہ کیا دیکھتا ہے, گائے کو دیکھتا ہے. اس کی صفت کیا ہے کہ موٹی ہیں, ان کو کھا رہی ہیں. کون, یہ جو موٹی گاؤں کو کون کھا رہی ہے, صابون فاعل ہے. جو 7 جو ہے نا, جو 7 جو گائیں ہیں, 7 ایجاف کیا ہوتا ہے, صفت ہے. کیوں, یہ دیکھیں یہ دو پیش ہے, یہ 2 پیش. جب ایک جیسے لفظ آ جائے تو کیا ہوتا ہے, وہ صفت ہوتی ہے نا. جو کہ پتلی گائیں جو ہے نا ان کو کھا رہی ہیں موٹی کو. ایسی کوئی سچویشن بن گئی ہے کہ گائے جو ہے نا وہ تو حربی وارث ہے, تو وہ اتنی سچویشن بن گئی ہے کہ گائے شریف ترین جانور جو ہے وہ یعنی سبزی کی بجائے وہ گوشت کھانے پہ مجبور ہو گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو پتلی گائیں ہیں وہ موٹی کھا رہے ہیں, حالانکہ موٹی کو پتلی کھانی چاہیے نا, طاقت ان پہ زیادہ ہوتی ہے نا. اور یہ کہ مزے کی بات یہ ہے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو اپنی اسپیشیز ہے نا وہ کھا رہی ہے. یہ نہیں کہ گائے کرلی کو کھا رہی ہے, مینڈو کھا نہیں, یعنی اپنی یعنی جیسے ہوتا ہے نا آدم خور, یعنی ایسی کوئی سچویشن بن گئی ہے. اس پہ ذرا غور کریں آپ, یہ سچویشن کیسی ہے. یہی خواب کی انٹرپریٹیشن ہے کہ آپ نے اپنے خواب کو کس طرح انٹرپریٹ کرنا ہے. کہ یہ قحط کی سچویشن بن گئی ہے کہ پتلی گائیں جو کہ حربی وارث ہے وہ موٹی کو کھانے پہ مجبور ہو گئی ہیں. اور سب سے اگر کوئی بھی جانور شریف ہے نا دنیا میں سب سے زیادہ, تو وہ گائے ہے. اتنا بڑا سائز ہوتا ہے لیکن انتہائی شریف. یعنی اکثر ہم کہتے ہیں گائے ایک انتہائی شریف جانور ہے پالتو. تو وہ اتنی اگریسو ہو گئی ہے, پتلی گائے موٹیوں کا کھا رہی ہے اور اپنی اسپیشی کو کھا رہی ہے. دس از سینیریو. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اور اس نے کیا دیکھا بادشاہ نے, ایک تو یہ دیکھا, یہ بھی مفعول ہے. اور اس نے کیا دیکھا, اور دیکھا, دیکھیں یہاں ایک لفظ نوٹ کرنا کہ انا نی نہیں ہے. جیسے وہ جو تھے, جو 2 قیدی تھے, انہوں نے کہا انا نی, آئی سی مائی سیلف, میں اپنے کو دیکھتا ہوں. جو لوگ ہوتے ہیں نا بادشاہ اور جو انبیاء کرام, جو روحانی پرسنالٹیز ہوتی ہیں, وہ جو ہے نا ہمیشہ منظر کو دیکھتی ہیں. جو باقی لوگ ہوتے ہیں نا ایلیٹ کلاس اور جو رولنگ پارٹی اور جو روحانی شخصیت کے علاوہ, وہ منظر کو دیکھتے ہیں. یاد رکھیں یہ خواب کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک مرتبہ ہارون الرشید کی وائف نے ایک خواب دیکھا تھا. اس نے اپنے نوکرانی سے کہا, خادمہ سے, کہ فلانا بندہ جو ہے نا خواب کی تعبیر بتاتا ہے. اس سے پوچھ کیا اس خواب کا کیا مطلب ہے. جب خادمہ اس بندے کے پاس گئی, اس وقت کا جو بہت بڑا جو عالم تھا, اس نے کہا یہ خواب تم دیکھ ہی نہیں سکتی. یعنی خواب ہر بندہ اس کی کیٹیگری ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ اشارہ دیا ہوا. وہاں جو قیدی خواب دیکھ رہے ہیں نا, جو مزدور تھے کچن میں, انہوں نے کہا انا نہیں, میں آئی سی مائی سیلف, آئی ایم انوالو ان دیٹ سین. اس میں بادشاہ انوالو نہیں ہے, وہ اسٹیج پہ دیکھ رہا ہے کہ 7 پتلی گائیں موٹی کھا رہی ہیں. یہ بڑا قابل غور پوائنٹ ہے. ٹھیک, آگے چلتے ہیں. اور کیا دیکھا, اور مفعول کیا, ایک تو اس نے دیکھا, وہ دیکھتا ہے کہ 7 جو ہے نا موٹی, 7 جو پتلی گائیں موٹی کھا رہی, ایک تو یہ مفعول ہو گیا. دوسرا مفعول کیا, اس نے کہا میں سب اس نے کہا کہ میں 7 جو ہے نا وہ دیکھتا ہوں. یہ زبر ہے, مفعول ہے, دوسرا مفعول ہے. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ میں 7 جو ہے نا وہ دیکھتا ہوں. سنبلات کیا ہوتی, یہ بالیاں جو ہوتی ہیں, گندے کی بالی. جیسے ہم یہ تھا نا گائے کی تعداد 7, گائے کی 7 تعداد, ایسے سنبلات یعنی جو بالیوں کی تعداد 7. ترجمہ ہم نے الٹ کر لینا. ٹھیک ہے نا, کہ یہ مضاف لہ ہے نا, کیا ہے, یہ کیا ہے, مضاف لہ ہے. مضاف لہ ہمیشہ زیر میں آتی ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا مضاف لہ ہمیشہ زیر میں آتی ہے. دیکھیے زیر میں کیوں آیا, کوئی وجہ ہوگی نا. اس سے پہلے کوئی حروف جر آیا ہوگا, نہیں آیا, اس کا مجرور نہیں ہے, تو زیر ہے. اس کا مطلب کیا ہے, یہ مضاف لہ ہے. ترجمہ ہم نے الٹ کرنا ہے.
گائے کی 7 تعداد، بالیوں کی 7 مقدار یا تعداد، ٹھیک ہے نا. آگے یہ کیا ہے؟ یہ 2 زیر ہیں، یہ 2 زیر. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پراپرٹی صفت ہے. یہ ایسی 7 بالیاں جو کہ سبز ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اخرا یہ پھر زبر آ گیا. زبر کا مطلب کیا ہے؟ یہ مفعول ہے. اس نے دیکھا، وہ دیکھتا ہے 7، یہ بھی 7، یہ بھی 7، ساری یہ زبر یہ مفعول ہے. 7 دیکھا اس نے، ٹھیک ہے نا. آگے کیا تھا؟ آگے یہ جو ہے یہاں محذوف کیا چیز ہے؟ یہ سنبلات محذوف ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم اخرا یا بھی 7، اور دوسری جو ہے نا کیا ہے؟ وہ خشک ہیں، یا بھی 7، ٹھیک ہے نا. یہ خشک ہے، ٹھیک ہے. یا بھی 7 کا مطلب جب بھی الف تے، کسی بھی لفظ کے عربی کے آخر میں الف تے آ جائے یا گول تے آ جائے، وہ کیا ہوگا؟ وہ فیمیل اور لفظ ہوگا. جیسے جنت ہے، جنت گولتے ہیں، الف تے لگائے، کیا بن گیا؟ جنات، ٹھیک ہے نا. ایسے ہی یہ سارا جناب سارا سنبلات. اچھا آگے چلتے ہیں. وخرا یا بھی 7، یا ایھا المالو، اے میرے وزیرو، اے میرے وزیر. یا کیا ہے؟ حرف ندا ہے. یہ کیا ہے؟ منادا ہے. اور یہ صفت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے. وہ جو منادا کی صفت کیا ہے؟ وہ وزیر ہے. منادا کوئی بھی ہو سکتا ہے، منادا کوئی بھی شخص ہوتا ہے، لیکن اس صفت کیا ہے؟ وہ وزیر ہے. اے میرے وزیرو، افتونی، مجھے بتاؤ، مجھے ایکسپلین کرو. یہ کیا ہے؟ فاتایا. فاتایا اس سے الف پہلے لگ گیا. الف پہلے لگ گیا کیا ہوتا ہے؟ کون سا باب ہوتا ہے؟ افتایا یفتیو. یہ دیکھیں، افعلا یفعلو، اجلسا یجلسو، اخرجا یخرجو. افتا یفتیو، یہ جناب وہ کیا؟ افتا یفتی بن گیا. یفتی، ٹھیک ہے نا. تو تفتی تم بتاؤ، تو تم بتاتے ہو. تفتی آنے تم 2 بتاتے ہو. تفتون تم سب بتاتے ہو. تو اس کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ تم افتون، تم بتاؤ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ فعل امر ہے. تم بتاؤ. تو اس سے کیسے کریں گے؟ فعل امر کیسے بنائیں گے؟ تفتون. یہ دیکھو، یہ ہو گیا بڑا دائرہ، یہ چھوٹا دائرہ. چھوٹا دائرہ جب نون آخر میں آتا ہے تو نون ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو باقی کیا بچ گیا؟ باقی بچ گیا فا، اس کے اوپر جزم ہے، تے پیش، اور یہ بچ گیا. تو چوتھے باب میں میں نے کہا ہوا کہ چوتھے باب میں آنکھیں بند کر کے فعل امر میں آپ نے الف لگا دینا، اس کو زبر لگا دینی بس. یہ واحد باب ہے جس میں زبر لگتی ہے. اور یہ الف جو ہوتا ہے نا وہ قطعی ہوتا ہے. نی کی چیز ہے، نی مجھے، یہ مفعول ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے، یہ فعل، اور یہ کیا فاعل ہے. تم بتاؤ. تم بتاؤ کس کو؟ مجھے. یہ مفعول ہے. تم مفعول ہے. مجھے بتاؤ. مفتون، یہ میں نے بتایا ہوا کہ یہ کیا ہے؟ یہ نون بقایا چھوٹی ہے، کیا ظاہر کر رہی کہ مجھے بتاؤ. فی رو یا کیا ہے؟ میری خواب کے بارے میں. رویا ہم نے وہاں پڑھا سورۃ یوسف میں شروع میں، لا یا بنی لا تقصص رویا کا، تم اپنا، تمہارا خواب. رویا کا تمہارا خواب، رویا یا میرا خواب. تو اس نے کہا کہ اے وزیرو مجھے بتاؤ میرے خواب کے بارے میں. ان کنتم، اگر کیا ان کیا چیز ہے؟ حرف شرط ہے. کیا ہے؟ حرف شرط ہے. اگر اس کا الا لگ جاتا تو پھر کیا اس کا مطلب نیگیٹو نہیں کہ میں نے ماننا تھا. اگر تم ہو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ انتم کو کانا، یہ کانا ہے نا. کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم. اس کے اندر کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. انتم للرؤیا، اگر تم خواب کے بارے میں، خواب کے لیے. تابرون، یہ لام، یہ جو ہے نا، یہ لام کی زیر، یہ زائدہ ہے. یہ زائدہ ہے. زائدہ وہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے بغیر بھی جو ہے نا ہم مطلب بتا سکتے ہیں. ایسے تابرون رویا، خواب کا مطلب بتاؤ، لائک دیٹ. یہ زائدہ، یہ بعد میں بتاؤں. رویا. ان کنتم للرؤیا، اگر تم خواب کے متعلق. تابرون عبر یا برو، عبر یا برو،
عبرہ ایکسپلین کرنا جی یا عبرو وہ ایکسپلین کرنا. اگر تم اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہو, اس نے ایکسپلین, تعبرون کیا ہوگا تم اگر ایکسپلین کرتے ہو, کیونکہ وزیر دو سے زیادہ ہے نا. اگر تم اسی سے لفظ عبور لکھا ہوا ہے, عبور کا مطلب ہوتا ہے کہ تعبیر بتانا. عبور ہم کہتے ہیں نا اس نے ندی کو عبور کیا, تو یہ عبور ہے بیسیکلی. خواب میں ہم ایک ٹائم بیریئر کو عبور کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہنٹ دیا, عبور کرنا کسی ٹائم بیریئر کو عبور کر کے. جب ہم سوتے ہیں, سورۃ زمر کی جو آیت ہے 40 نمبر, اس میں یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کو مکمل کر لیا جاتا ہے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ میں پورا جو خواب بتانے سے پہلے اس کو جو سورۃ زمر کی جو ہے نا 40 نمبر آیت, اس کو پہلے ایکسپلین کروں گا کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہم مر جاتے ہیں, ہماری روح قبض ہو جاتی ہے, تو ان کی روح لٹا دی جاتی ہے جنہوں نے دنیا میں رہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو عبور جو ہے نا اس کے ٹائم بیریئر کو آپ عبور کر کے خواب کو بتاتے ہیں, یا آپ جب سوتے ہیں تو آپ ایک علیحدہ ٹائم بیریئر میں چلے جاتے ہیں. تو اس کو ہم کل بتائیں گے, آج ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.